بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کو بادشاہت ملی۔ ایک دن اس نے سوچا، مجھے تو اپنی حکومت و مملکت میں بہت کیف و سرور محسوس ہوتا ہے۔ کیا میری رعایا بھی میری حکومت اور تخت نشینی سے اسی طرح خوش ہے؟ جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ لوگ میری حکومت سے خوش ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں، اس وقت تک مجھے سکون میسر نہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا، عوام الناس بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں، بس آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جسے میں اختیار کروں تو میرے تمام معاملات درست ہو جائیں؟ کہا گیا، اللہ پاک کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے ہر دم بچنا۔ یہ عمل آپ کو فلاح و کامرانی کی طرف لے جائے گا۔ بادشاہ نے شہر کے نیک لوگوں کو بلایا اور کہا، آپ لوگ میرے شاہی دربار میں بیٹھا کریں۔ جب آپ کوئی نیک عمل دیکھیں تو مجھے اسے اختیار کرنے کا حکم دیں۔ اگر میں کوئی برا کام کروں تو میری اصلاح کریں۔ میں آپ کی باتوں پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ چنانچہ یہ نیک لوگ بادشاہ کے پاس رہتے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتا تو ان بزرگوں سے مشورہ کرتا۔ اگر اجازت دیتے تو کرتا، ورنہ ترک کر دیتا۔ اس طرح اس کے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ وہ ملک ہر طرح سے مستحکم ہو گیا۔ 400 سال تک یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہ کر حکومت کرتا رہا۔ لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ پھر شیطان لعین اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں نے ایک بادشاہ کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب میں اسے ضرور بہکاؤں گا۔ چنانچہ شیطان اس بادشاہ کے پاس انسانی صورت میں آیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر خوف زدہ سا ہو گیا۔ پھر ڈرتے ہوئے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، میں ابلیس ہوں۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ شیطان نے اپنا خطرناک وار کرتے ہوئے کہا، اگر تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا، جیسے دوسرے انسان مر گئے۔ تو خود دیکھ لے کہ تیرے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر تو بھی ان کی طرح ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ تو انسان نہیں بلکہ خدا ہے، معاذ اللہ۔ تو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا۔ شیطان لعین کی یہ کفریہ باتیں بے وقوف و بدبخت بادشاہ کے دل میں اتر گئیں اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ پھر منبر پر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، ایک بہت بڑا راز میں نے تم سے چھپائے رکھا۔ آج تک میں نے تمہارے سامنے اس کا اظہار نہ کیا۔ میں 400 سال سے تم پر حکومت کر رہا ہوں۔ اگر میں انسان ہوتا تو جس طرح دوسرے انسان مر گئے اسی طرح میں بھی مر چکا ہوتا۔ میں انسان نہیں بلکہ خدا ہوں، معاذ اللہ۔ آج سے تم سب میری عبادت کیا کرو۔ جب بدبخت بادشاہ نے یہ کفریہ کلمات زبان سے نکالے تو اس کو ایک جھٹکا لگا اور اچانک اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے دربار میں موجود کسی شخص کو حکم الہی پہنچا کہ اس سے کہہ دے کہ تو نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو صرف ہمارے لائق ہے۔ تو میری اطاعت چھوڑ کر میری نافرمانی کی طرف چل پڑا ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اس پر انتہائی ظالم بادشاہ کو مسلط کروں گا جو اس کو واصل جہنم کر کے اس کا تمام خزانہ لے لے گا۔ اس دور میں اللہ پاک جس سے ناراض ہوتا اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا۔ بادشاہ کفریہ کلمات بک کر ابھی منبر سے اترنے بھی نہ پایا تھا
کہ اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا۔ اس نے بدبخت و نامراد بادشاہ کو قتل کر کے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ حاصل شدہ خزانے میں اتنا سونا تھا کہ اس سے 70 کشتیاں بھر گئیں۔ درس حیات: اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ 400 سال تک عبادت الہی میں مصروف رہنے والے بادشاہ پر جب اللہ پاک کی خفیہ تدبیر غالب آئی تو ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو کر دائمی عذاب نار کا مستحق ہو گیا۔ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مرتے وقت کسی انسان کا ایمان برباد ہو جائے۔ وہ ہر طرح سے انسان کو راہ ایمان سے ہٹا کر کفر کے تنگ و تاریک گھڑوں میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔